انسانوں کے اس قبرستان میں جہاں انسانوں کو دفن ہونے کے لیے 2 گز زمین میسر نہیں آتی، وہاں کتے کو دفن کر کے قبر پر پھولوں کی پتیاں بھی نچھاور کی گئی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ ناظرین محترم، دنیا میں اللہ نے اتنے رسولوں کو بھیجا، اتنی کتابوں کو بھیجا جس کے ذریعے علم بالکل عام و تام ہو چکا۔ اس کے باوجود اب بھی دنیا میں کچھ ایسے جاہل لوگ ہیں کہ جنہوں نے اپنی جاہلانہ حرکات اور سکنات کی بنا پر، اپنے جاہلانہ کام کی بنا پر مذہب اسلام کو رسوا اور بدنام کر کے رکھ دیا۔ انہی میں سے ایک بڑا ہی عجیب و غریب کام جو بیان کرنے کے قابل بھی نہیں، وہ ایک پیر صاحب ہیں جو گونگے پیر کے نام سے مشہور و معروف ہیں، حامد شاہ عرف گونگے پیر۔ انہوں نے کیا کیا کہ ان کا ایک کتا تھا، کتے کے مرنے کے بعد انہوں نے اپنے کتے کو جو مصلی پر ہم کھڑے ہو کر نماز پڑھتے ہیں اس مصلی کا کفن دیا، اور اس کے بعد اس کتے کو دفن بھی کیا۔ فقط اتنا ہی نہیں بلکہ کفن و دفن کے بعد اس کی قبر تیار کی، قبر کے اوپر پھول کو چھڑکا اور اپنے مریدین اور متوسلین کو لے کر اس کتے کی قبر پر جا کر فاتحہ بھی پڑھی۔ بڑا عجیب و غریب معاملہ۔ آپ پہلے اس ویڈیو کو دیکھیں، پھر انشاءاللہ تبارک و تعالی اس کے تعلق سے ہم کچھ گفتگو کریں گے۔ آپ ویڈیو ملاحظہ کر لیں۔ اوکاڑا کے نواحی علاقے حجرہ شاہ مقیم میں سابق صوبائی وزیر کے کزن نے جہالت کی انتہا کر دی۔ سابق صوبائی وزیر ہائر ایجوکیشن پنجاب سید رضا علی گیلانی کے کزن پیر حامد شاہ المعروف گونگا پیر نے اپنے شکاری کتے کو جائے نماز میں لپیٹ کر حجرہ شاہ مقیم کے مرکزی قبرستان میں دفن کرایا اور آخری رسومات ادا کرتے ہوئے فاتح پڑھی اور دعائے مغفرت بھی کی۔ انسانوں کے اس قبرستان میں جہاں انسانوں کو دفن ہونے کے لیے 2 گز زمین میسر نہیں آتی، وہاں کتے کو دفن کر کے قبر پر پھولوں کی پتیاں بھی نچھاور کی گئی۔ اہل علاقہ اس بات سے پریشان ہے کہ کیا کتا انسانوں کے قبرستان میں دفن کرنا جائز ہے؟ ناظرین محترم، امید کرتے ہیں کہ آپ نے پوری ویڈیو ملاحظہ کی ہوگی۔ حضرات، بات بس اتنی سی ہے کہ موجودہ دور میں ہر ایک کو دیکھنا چاہیے کہ حق کیا ہے، ناحق کیا ہے۔ آدمی پیر پرستی کے چکر میں اس حد تک نہ گر جائے کہ حق اور ناحق کو پہچان بھی نہ پائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو عقل سلیم عطا کیا، ذرا اس کا بھی استعمال کریں۔ عقیدت میں حقیقت کو کھونا نہیں ہے، بلکہ عقل کا استعمال کر کے دیکھیں کہ صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے، اس کا بھی ذرا جائزہ لیں۔ جس سرزمین کو پانے کے لیے، جس مٹی کو پانے کے لیے بہت سارے شہروں میں، علاقوں میں پیسے دے کر قبر خریدی جاتی ہے، آج وہاں حال یہ ہے کہ مسلمانوں کے قبرستان میں کتے کو دفن کیا جا رہا ہے۔ یہ پیر صاحبان کا حال ہے۔ یہ وہی پیر صاحبان ہوں گے کہ جن کے پیٹ میں علم کا ایک حرف نہیں ہوتا ہے، اور یہ پیری مریدی کا راستے پر اپنے آپ کو طریقت کا شیخ بتاتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ ایسے لوگوں سے 100 کلومیٹر دور رہیں، 100 کلومیٹر دور رہیں۔ اگر اپنے دین و ایمان کی حفاظت چاہتے ہیں تو ایسے لوگوں سے بالکل دور رہیں۔ پیر کیسا ہونا چاہیے؟ سرکار مفتی اعظم ہند کی زندگی کو پڑھیں، سرکار اعلی حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کو پڑھیں، سرکار تاج الشریعہ علیہ الرحمہ کی زندگی کو پڑھیں، تو آپ کو معلوم ہوگا کہ پیر کیسا ہونا چاہیے۔ اس کے علاوہ جتنے بھی ہمارے بزرگان دین اکابر جو عالم با عمل گزرے ہیں، ان حضرات کو دیکھیں تو سمجھ میں آتا ہے کہ پیر کیسا ہونا چاہیے۔ ہرگز ایسے کسی آدمی کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ نہ دے دیں کہ جو عالم بھی نہ ہو، کیونکہ جو شریعت کا عالم نہیں ہو سکتا ہے وہ طریقت کا عالم کیسے ہوگا؟ اور جو طریقت اور شریعت کو جانتا ہی نہیں وہ اسی طرح کے الٹے پلٹے کام کرے گا اور پورے مذہب اسلام کو رسوا اور بدنام کر کے رکھ دے گا۔ ایسے لوگوں سے اپنے آپ کو بچائیں، اپنے گھر والوں کو بچائیں، اور کوئی بھی کام کرنے سے پہلے اپنے دماغ سے ایک بار سوچ لیں کہ کیا یہ حق ہے یا ناحق ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سبوں کو حق راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ خیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔